المرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ مالک الملک کی جس طریقے سے توحید کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، توحید ربوبیت کے اوپر، توحید الوہیت کے اوپر، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ مالک الملک غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، العفو ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا، التواب ہے، توبہ کی توفیق دینے والا، پھر اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا، ستار ہے، ستیر ہے، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو اللہ مالک الملک کے جو اسماء ہیں اور جو صفات ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق ہے، ویسے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے۔ جہاں پر مشابہت پائی جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، تو یہ صرف لفظی اشتراک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی کیفیت بیان کر سکتا؟ نہیں بیان کر سکتا، اور بیان کرنا کیفیت کو یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے تمثیل دینا بھی غلط ہے۔ صفات کے اوپر ویسے ہی ایمان رکھنا جیسے احادیث کے اندر بیان ہوگی، قرآن کے اندر بیان کر دی گئی۔ اللہ مالک الملک کی ایک صفت ہے فرح، خوش ہونا، یہ اللہ مالک الملک کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یفرح بتوبۃ العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بندے نے گناہ کر لیا ہے، گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی اس نے دی، اور پھر جب اس نے توبہ کر لی ہے اس توبہ کے اوپر خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو توبہ کے بغیر استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا، جس سے گناہ نہیں ہوا۔ اور یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ نماز تہجد کو پڑھتے ہیں اور بعد میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نماز تہجد پڑھی ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ سے استغفار شروع کر دیا۔ اللہ اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور فرمایا اتنا خوش ہوتا ہوں میں اس بندے سے کہ جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر جو کسی راستے پہ جا رہا تھا اپنے زاد راہ لے کے، زاد راہ گم ہو گیا، وہ بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو موت کا ہی انتظار ہے، سفر کیسے مکمل ہوگا، بھوک اور پیاس سے میری موت آ جائے گی۔ دوبارہ نیند آ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو اپنے مال کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور خوشی میں کیا کہتا ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو فرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہیں کی جائے گی، نہ ہی انکار کیا جائے گا، جیسے جہمیہ نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا۔ اور بعض کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں آپ اللہ کو اپنی طرح کا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ ہنستا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسی باتیں آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے۔ صحیح احادیث میں جن صفات کا ذکر ہوا ہے ان کو ماننا، اور ویسے ہی ماننا جیسا کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، یہ فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ مالک الملک کی اس سے بھی بڑھ کر جو صفت ہے وہ ضحک،
ہنسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. بعض لوگوں کے سامنے جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے مذاق اڑاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ ہنستا ہے, والعیاذ باللہ. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے, ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. تو انہوں نے کہا لم نعدم من ربی یضحک, اس رب سے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے. جو ہمارا رب ہنستا ہے, رب کا جو ہنسنا ہے یہ اس کی محبت کی دلیل ہے, اس کے پیار کی دلیل ہے, اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ کتنا وہ رحمت کرنے والا ہے. تو رب کا ہنسنا جو ہے یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قافلہ جا رہا ہے اور قافلے کے اندر جو لوگ ہیں تھک چکے ہیں, تھک کے چور ہو گئے کہ اب کہیں قافلے کو روکا جائے, آرام کر لیں. قافلے نے پڑاؤ ڈالا, رکا, لوگ اب نیند کی وادیوں میں چلے گئے. اب یہ اللہ کا بندہ, اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے, یہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ سو چکے ہیں یہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اللہ سے مناجات شروع کر دیتا ہے. ان اللہ یضحک علیہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ تھکاوٹ سے چور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نے اس کو سونے نہیں دیا. ایک اور شخص کا آپ نے ذکر کیا, امام کائنات. یہ شخص جو ہے اس کی زوجہ حسن و جمال والی ہے, بستر بڑا اس کا نرم و ملائم ہے. ترک شہوتہ وذکرنی, یہ شخص شہوت کو ترک کر کے ہمارے ذکر میں کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ان اللہ یضحک علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہنستے ہیں, اس بندے کے اوپر. ایک اور شخص کا امام کائنات نے ذکر فرمایا کہ میدان جہاد کے اندر یہ آدمی, اور دشمن نے حملہ کیا, بڑا شدید حملہ, اور اہل اسلام کی جو فوج ہے وہ پسپا ہونا شروع ہو گئی, پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. یہ کھڑا ہے کہ یا میں جام شہادت نوش کروں گا یا میں غالب آ جاؤں گا, فتح حاصل کر لوں گا. ان اللہ یضحک علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد مومن کے اوپر بھی ہنستا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے, اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے. ایسے اعمال کو امام کائنات نے ذکر فرمایا, فرمایا دو وہ بندے کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے, دونوں لڑ رہے تھے, کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا, وہ جنت میں چلا گیا. جو کافر تھا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا, وہ بھی جہاد میں شریک ہوا, ثم استشہد, وہ بھی شہید ہو گیا. دونوں جنت کے اندر چلے گئے, قاتل بھی اور مقتول بھی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اوپر ہنستا ہے. تو اللہ مالک الملک کی یہ صفت صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسافر آئے, انہوں نے کھانا کھانا تھا, اور آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کئی مرتبہ, ہمارے نصاب کے اندر بھی شامل ہے. آپ اپنے گھروں میں سے گھروں کی طرف بھیجتے ہیں, کوئی ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اور تمام گھروں سے ایک ہی پیغام آتا ہے, ما عندنا الا الماء, ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ان کی ضیافت کرے گا؟ ایک انصاری اٹھتے ہیں, ان کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں اکریمی ضیف رسول اللہ, اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کیجیے, عزت افزائی کیجیے. اور زوجہ بھی بڑی صالحہ ہے, اللہ اکبر, کیا کہنے ہیں عظمتیں یہ صحابہ کی, ان کے گھر والوں کی. عظیم گھرانے, بابرکت گھرانے. یہ نہیں کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رونا پیٹنا شروع ہو جاتا نا, مہنگائی نے پہلے برا حال کیا ہوا ہے, آپ مہمان کو اٹھا کے گھر لے آئے, اللہ اکبر. اور گھر کے اندر جو کھانا ہے وہ اتنا ہے یا بچے کھا لیں یا میاں بیوی کھا لیں.
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ انصاری صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، کھانا ہمارے سامنے رکھیں اور چراغ کو بجھا دیں، چراغ کو بجھا دیں۔ ہم دونوں یہ ظاہر کریں گے کہ ساتھ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ سیر ہو کے کھانا کھا لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کھانا رکھا، کچھ دیر کے بعد چراغ کو بجھا دیا اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ان صحابی کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا ضحک اللہ اللیلہ او عجب ما فعلکما، اللہ اکبر، جو آپ دونوں نے رات کیا ہے میاں بیوی نے، اللہ تعالیٰ رات کو اس کے اوپر ہنسے ہیں، اللہ مالک الملک اس کے اوپر خوش ہوئے ہیں۔ گویا کہ مہمان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ضیافت کرنا، اور پھر تنگی کے باعث بھی مہمان کی عزت کرتے رہنا، اللہ مالک الملک کو اتنی محبوب ہے۔ اللہ مالک الملک کی یہ صفت ہے۔ اور پھر ضحک سے بھی بڑھ کر اللہ مالک الملک کی ایک صفت ہے تبشبش، یہ بھی اللہ مالک الملک کی صفت ہے۔ تبشبش کہتے ہیں کسی کا بڑی ہی بے قراری کے ساتھ استقبال کرنا اور انتظار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تبشبش۔ یہ لوگوں کی صفت کا ہمیں علم ہے کہ کس طریقے سے انتظار کیا جاتا ہے۔ کوئی بیٹا کئی سالوں کے لیے باہر ہو اور وہ آئے باہر سے، تو اس کی ماں اس کا کیسے انتظار کرتی ہے، اس کے گھر والے کیسے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کی کیفیت کا ہمیں علم ہے، اللہ مالک الملک کی کیفیت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن تبشبش کا جو لفظ ہے اس کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شدید خوشی کے جذبات کے ساتھ استقبال کرنا اور انتظار کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما توطن رجل مسلم المساجد، جو بندہ مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، سواری پہ آ رہا ہے، دروس میں شامل ہو رہا ہے، مسجد کے معاملات میں حصہ لے رہا ہے، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، مسجد کے ساتھ محبت کر رہا ہے، ما توطن رجل مسلم المساجد الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایسے ہی انتظار کرتے ہیں، ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو بہت دور سے بہت عرصے کے بعد واپس آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ویسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ مالک الملک ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔